الله الرحمن الرحيم حامدا ومسلما ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن والعامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى الله والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں، اور بے شک مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے بے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ وہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور آپ سے حیض کے بارے پوچھتے ہیں، آپ فرمائیے کہ وہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں، اور ان سے صحبت نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور پسند فرماتا ہے ستھرا رہنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، اور اپنی بھلائی کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اور اے حبیب بشارت کیجئے ایمان والوں کو۔ سامعین، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اس آیت کا شان نزول مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ صحابی رسول حضرت مرثد بن ابو مرثد غنوی، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر بھیجا کہ وہاں کچھ مسلمان قیدی ہیں، اور یہ بہت بڑے جنگجو تھے اور بہت بڑے جان باز تھے۔ سرکار نے ان کو جا کر بھیجا مکہ کے اندر کہ جاؤ ان قیدیوں کو رہا کروا کے لے آؤ۔ اب وہ گئے رہا کروانے کے لیے، تو وہاں پر ان کی جو پرانی معشوقہ اناق نامی عورت جو زمانہ جاہلیت کے اندر یعنی کہ قبل از اسلام ان کے اس کے ساتھ کیا تھے تعلقات تھے، وہ ان کو مل گئی۔ اب اس نے کہا کہ آؤ ہم خلوت کے اندر تنہائی کے اندر چلتے ہیں، تم میری خواہش پوری کرو۔ انہوں نے اس کو منع کر دیا کہ میں اب مسلمان ہو چکا ہوں، میری تیرے اندر کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی خواہش نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تو مسلمان ہو گیا تو کیا میں تیرے نکاح میں آ سکتی ہوں؟ تو حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جواب لے کر آپ کو بتاؤں گا کہ آیا تم میرے نکاح میں آ سکتے ہو کہ نہیں۔ اب حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مکہ کے اندر گیا تھا تو مجھے پرانی معشوقہ اناق نامی عورت جو کافر آئے وہ مل گئی تھی، اور اس نے مجھے پیغام نکاح بھیجا ہے اور دعوت نکاح دی، تو کیا میں اس کو اپنے نکاح کے اندر لے سکتا ہوں یا کہ نہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ، فرمایا کہ تم مشرکہ عورتوں سے اتنے تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان لے کر نہ آئیں۔ اگر نکاح کرنا ہی ہے تو پھر اس عورت سے کرو جو مسلمان ہو اگرچہ وہ لونڈی کیوں نہ ہو۔ اب وہ لونڈی عورت جو مسلمان ہے اس سے نکاح کرنا مشرکہ عورت سے اگرچہ وہ حسن و جمال کے اندر، مال و منال کے اندر، مقام و مرتبے کے اندر اس لونڈی سے اگرچہ بہتر ہے، لیکن پھر بھی اس لونڈی جو مسلمان ہے اس سے نکاح کرنا اس کے اوپر کیا ہے؟ راجح ہے اور بہتر ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا، ایسی فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، فرمایا کہ اے مسلمان مردوں تم بھی یہ یاد رکھو کہ تم نے بھی اپنی کوئی عورت، کوئی بچی، کوئی بہن اس کا عقد نکاح کسی کافر کے ساتھ نہ کرواؤ جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، ایمان نہ لے کر آئے۔ اگر کوئی مومن غلام تمہیں مل جائے تو وہ غلام مومن اس کافر اور مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ کافر مشرک کے پاس مال و منال ہو، مقام و مرتبہ سب کچھ ہو، تو بھی کیا ہے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم کیا کرو؟ مومن غلام سے ہی نکاح کرو۔ یہاں پر
वला तनकिहुल मुशरिकात, इसके अंदर गोया कि रब ताला ने ये इरशाद फरमा दिया कि जो भी मुशरिका औरतें हैं उनके साथ तुम्हारा निकाह करना जायज नहीं। मुशरिका से यहाँ पर मुराद क्या है? काफिर औरत मुराद है, उनसे निकाह करना जायज नहीं है। फिर बाद हज़रात ये कहते हैं कि काफिर औरत से निकाह करना जायज नहीं, तो फिर अहले किताब के साथ निकाह क्यों किया जाता है? इसकी क्या वजह है? यानी कि अहले किताब जो यहूदी औरत होती है या ईसाई औरत होती है उसके साथ निकाह क्यों किया जाता है? तो ये याद रखिए कि ये आयत आम थी, इसको खास किया एक और आयत है, वो है वउहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, एक ये आयत, और दूसरी आयत है वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, यानी कि पाकदामन औरतें कि जो अहले किताब से हैं उनसे तुम्हारा निकाह करना क्या है जायज। तो वो आयत, उस आयत ने इसके अंदर आकर तखसीस कर दी, तो गोया के आम मखसूस मिनहुल बास के तरीके से काफिरा औरतों से निकाह करना जायज नहीं था, लेकिन ईसाई औरत से और यहूदी औरत से निकाह करना जायज, क्योंकि वो एक नबी को मानते हैं, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह को मानते हैं और एक रसूल को मानते हैं और एक किताब को मानते हैं। लेकिन इसके बरअक्स जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, वो किसी नबी को नहीं मानते हैं, किसी अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं करते। तो इनके दरमियान गोया कि क्या कर दिया, ये फर्क बयान कर दिया। दूसरी बात यहां पर ये याद रखिए कि मुसलमान का अहले किताब की औरतों से निकाह जायज है, लेकिन मुसलमान औरत को अहले किताब के मर्दों के अंदर निकाह के अंदर देना जायज नहीं है। इसका फर्क ये बयान किया अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने कि आया अहले किताब की औरतों से निकाह करना क्यों जायज है और अहले किताब के मर्दों के साथ अपनी औरतों का निकाह करना क्यों जायज नहीं। उसकी वजह वो बयान करते हैं कि औरत जो होती है वो मुनफाइल मिजाज होती है, यानी कि वो एक दूसरे से असर को लेने वाली होती है। तो अब अगर औरत मुसलमान हो, वो मुसलमान औरत काफिर के हक के अंदर निकाह के अंदर चली जाए, तो अब गोया कि वो काफिर से उसके अकायद को लेगी, तो अब अकायद को लेने की वजह से हो सकता है कि वो अपने दीन इस्लाम से क्या हो जाए, फिर जाए। तो इस वजह से, इस्लाम से फिरने की वजह से उसके ऊपर क्या आ जाएगा, अजाब आ जाएगा। इसलिए मना फरमा दिया कि तुम क्या करो, अहले किताब के मर्दों को निकाह के अंदर अपनी औरतें मुसलमान ना दो, लेकिन मुसलमान मर्द अहले किताब की औरतों से निकाह कर सकता है। क्यों? हमने अभी बयान किया कि औरत के अंदर तबीयत होती है, वो मुनफाइल मिजाज होती है। तो अब जब वो मुसलमान मर्द के निकाह के अंदर आएगी, तो अब यहां ये नहीं हो सकता कि मुसलमान मर्द उस औरत के अकायद को फॉलो करे, बल्कि ये मुमकिन है कि औरत मुसलमान के अक़ीदे के निकाह के अंदर रहकर हो सकता है कि उसके निकाह को, उसके अकायद को वो कबूल करे, तो वो इस्लाम की तरफ क्या हो जाए, फिर जाए। इसलिए फरमाया कि अहले किताब की औरतों से निकाह करना क्या है, जायज। यहां पर एक बात ये भी याद रखिए कि आजकल हमारे मुआशरे के अंदर ये बहुत बड़ी जो है ना खराबी है और ये बहुत बड़ा फसाद है कि आजकल हम किसी को ये नहीं देखते कि ये औरत दीन के अंदर कितनी माहिर है, हम ये देखते हैं कि उसका हुस्न जमाल कितना है, वो कितनी खूबसूरत है। बल्कि मैं ये कहता हूं कि इस मुआशरे का चाल चलन इतना तब्दील हो चुका है कि वो औरत हुस्न जमाल के अंदर सफेद हो, चिट्टी गोरी हो, तो उसको तो वो अक़्द निकाह के अंदर लेकर आएंगे, अगरचे वो दीन का कोई भी इल्म या दीन का मसला उसको मालूम ना हो, बल्कि वो दीन से नावाकिफ हो, ना आशना हो, उससे वो निकाह को करना कबूल करेंगे। इसके बरअक्स अगर कोई औरत ऐसी हो जो दीन के अंदर माहिर हो, महारत रखने वाली हो, उसकी तरफ लोग देखना तक कबूल नहीं करते, क्योंकि लाज़मी बात है जो दीनदार औरत होगी वो अपने आप को पर्दे के अंदर रखेगी। और यहां हमारे मुआशरे के अंदर तो ये चाल बन चुकी है, इनका तो ये नजरिया बन चुका है कि जो औरत अपने आप को पर्दे के अंदर ढक कर रखती है, वो कहते हैं कि ये तो क्या जमाना है, जाहिलियत के तौर तरीके है, ये कहते हैं कि ये दकियानूसी के क्या ख्यालात है। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि 4 वजूहात की बिना पर औरत से निकाह किया जाता है। फरमाया कि जमाल हुस्न जमाल की वजह से, उसके हसब और नसब की वजह से, उसके मालो मनाल की वजह से और उसके दीन की वजह से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर के अंदर यह इरशाद फरमाया कि दीन वाली को तरजीह देना चाहिए। आजकल हमारी तरजीहात इतनी बदल चुकी हैं कि हम दीन वाली को देखना तक गवारा नहीं करते। हत्ता कि अफसोस होता है इस बात के ऊपर कि काफी जो दीनदार हजरात होते हैं उनकी बेटियां वो जो है वो शादी की उम्र के बिल्कुल काबिल होती हैं, लेकिन लोग उनके साथ शादी करने के लिए राजी नहीं होते। अल्लाह ताला हर किसी को क्या है, समझ की तौफीक अता फरमाए।
یہاں پر ایک اور یہ بھی مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ مشرکہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، تو اس کے اندر نیچری، مرزائی، وہابی، شیعہ، رافضی یہ تمام آ جائیں گے، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ جب عقیدہ درست نہیں ہے تو یہ کافر و مرتد ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سنی کے ساتھ، سنی کا جو نکاح ہے شیعہ کے ساتھ، یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس کے اندر بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، خرابی کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے اس کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے، جو ہمارا رسالہ سنی شیعہ کا نکاح کا حکم، یہ رسالہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اگر بندہ پڑھے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ سنی کا شیعہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے مشہور زمانہ فتاوی رضویہ کے اندر رد الرفض اس کے نام سے ایک رسالہ لکھا، جس کے اندر آپ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ موجودہ دور کے جو رافضی شیعہ ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو جب دائرہ اسلام سے خارج ہے تو ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آئیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ جب ہماری بیویوں کو حیض آ جائے تو آیا ان کے ساتھ ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا طور طریقہ اور رہن سہن کیسا ہونا چاہیے؟ پہلے یہ یاد رکھیے کہ حیض کسے کہتے ہیں؟ حیض وہ خون ہوتا ہے جو بالغ عورت کو رحم سے آتا، اور اس کی کم از کم مقدار جو 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حیض ہے۔ اب یہودیوں کا نظریہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جس عورت کو حیض آ جائے وہ اس کو گھر سے باہر نکال دیتے، اس کے پاس نہیں جاتے، اس کو کپڑے نہیں دیتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور عیسائی اگر عورت کو حیض آ جاتا تو وہ حیض کی پرواہ نہیں کرتے، حیض کے دوران بھی ان کے ساتھ وطی کرتے رہتے تھے، جماع اور سیکس کرتے رہتے تھے۔ اب اسلام دین وہ دین ہے کہ جو معتدل دین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حیض اگر عورت کو آ جائے تو اسے نفرت نہیں کرنی، اس کو گھر سے باہر نہیں نکالنا، اور نہ ہی حیض کے زمانے کے اندر کیا کرنی، اس کے ساتھ وطی اور سیکس کرتا رہنا ہے، بلکہ جو حیض کا زمانہ، اس حیض کے زمانے کے اندر گھٹنے سے لے کر ناف کے درمیان جو جگہ ہے اس سے نفع حاصل نہ کرو، باقی جو اس سے نفع حاصل کرنا ہے وہ جو معاملات ہے اس کے اندر کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر آگے ولا تقربون حتی یطہرن، اس مسئلے ولا تقربون حتی یطہرن، اس کے اندر مفسرین کرام نے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا یہ اختلاف بیان کیا ہے کہ اگر عورت حیض کے دنوں کے اندر 10 دن سے پہلے مثال کے طور پر اس کے 7 یا 8 دن حیض کا خون ختم ہو جائے تو اب یہ یاد رکھیو کہ بالاتفاق جب تک وہ غسل نہیں کرے گی اس کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اور اگر 10 دن مکمل ہو گئے، اب 10 دن کے مکمل ہونے کے بعد آیا غسل کرنے سے پہلے وطی کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ امام شافعی کا نظریہ ہے کہ یہاں پر بھی غسل کرنا لازم ہے، غسل سے پہلے وطی نہیں کی جا سکتی، لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اب غسل نہ کرے تو بھی کیا اس کے ساتھ وطی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری لیے کھیتی ہیں اور کھیتیوں کے اندر جس طرح آؤ تم آ سکتے ہو۔ اب بیویوں کو کھیتی کی ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور کھیتی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر بندہ بیج ڈال کر اس کے اندر سے کیا ہے؟ پیداوار نکالتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ گندم اگاتا ہے تو وہ گندم اٹھا لیتا ہے، جوار اگاتا ہے تو جوار اٹھا لیتا ہے، اگر مکئی اگاتا ہے تو وہ مکئی اگا لیتا ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ کھیتی ہے، اور کھیتی کس چیز کی ہے؟ بندہ بیوی کے اندر اس خاص مقام کے اندر یعنی کہ مقام قبل کے اندر جب اپنا نطفہ ڈالتا ہے تو اس نطفے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ یہ اولاد گویا کہ جو پیداوار کے قائم مقام ہو گئی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو تم کھیتیوں کے اندر جس طرح سے آتے ہو، چاہے دائیں طرف سے، چاہے بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آ سکتے ہو، لیکن اس خاص مقام کے اندر آنا جس خاص مقام سے تمہیں کیا پیداوار ملتی ہے، اور وہ خاص مقام کون سا ہے؟ مقام قبول ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم چاہے اگلے طرف سے آؤ، پچھلے طرف سے آؤ اگلے مقام کے اندر یعنی کہ اگلے مقام کے اندر وطی کرو، تو چاہے جس طریقے سے، جس نہج کے اندر، جس سٹائل سے کرو تو تمہارے لیے کیا جائز۔ یہ گویا کہ یہودیوں کا
ایک باطل نظریہ تھا، اس باطل نظریے کو کیا کیا جا رہا، رد کیا جا رہا. ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو پچھلی طرف سے اگلے مقام کے اندر سیکس کرے تو اس کا جو بچہ ہوگا وہ بچہ کانا پیدا ہوگا. اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب ارشاد فرمایا گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو تم کھیتیوں کے اندر جس طرح چاہو تو آؤ، لیکن وقدموا لانفسکم، اگلے مقام کے اندر آنا ہے، بلائی کا کام پہلے کرو. مطلب کیا؟ اگلے مقام کے اندر تم نے کیا کرنا؟ سیکس کرنا اور وطی کرنا ہے. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ اگلے مقام کے اندر وطی کرنا حلال ہے مرد کے لیے، پچھلے مقام کے اندر عورت کا جو پچھلا مقام ہے اس مقام کے اندر وطی کرنا حلال نہیں ہے. حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا ملعون من اتی دبر امرأته، وہ شخص لعنتی ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے جو آدمی اپنی بیوی کے پچھلے مقام کے اندر کیا کرتا ہے؟ وطی کرتا ہے. اب یہ تو کیا بیوی جو حلال ہے اس کے پچھلے مقام کے اندر وطی کرنے کی یہ لعنت ارشاد فرمائی جا رہی ہے. تو جو آدمی کسی لڑکے کے ساتھ پچھلے مقام کے اندر سیکس کرتا ہے اس کے اوپر کتنی بڑی وعید ہوگی. اللہ تعالیٰ تمام کو کیا کرے؟ محفوظ فرمائے. اب یہاں پر ایک مسئلہ جو بڑا ہے وہ اورل سیکس. اورل سیکس جو مغرب کے اندر بیویوں کے خاص مقام کو، عورتوں کے خاص مقام کو جو چاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اب یہ مغرب کے اندر یہ طریقہ کیا ہے؟ رائج ہے. پھر مسلمان بھی دین بھی ان سے سیکھتا ہے اور یہ معاملات بھی ان سے سیکھتا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر لوگ پوچھتے ہیں آیا بیویوں کے ان خاص مقامات کو دیکھنا جائز ہے یا کہ نہیں، اور ان خاص مقامات کو چاٹنا جائز ہے کہ نہیں جائز. تو پہلے یہ یاد رکھیو کہ یہ وہ خاص مقام ہے کہ اس خاص مقام سے اللہ تعالیٰ نے فائدہ حاصل کرنے کی اجازت دی ہے. تو فائدہ بھی صرف وطی حاصل کرنے کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اور کوئی اس کے اندر فائدہ تو نہیں. چاٹنے سے کون سا فائدہ حاصل ہوگا اس کے اندر، یا دیکھنے سے کون سا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگرچہ دیکھنا کیا ہے؟ جائز فی نفس ہی دیکھنا جائز ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ نہ دیکھا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ دیکھنے کے اندر ممکن ہے کہ اس کی ذہانت کمزور ہو جائے، اس کی نظر کیا ہو جائے؟ کمزور ہو جائے. اور ایسے ہی چاٹنا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو زبان ہے یہ اللہ رب العزت نے اس کو نعمت کے طور پر دیے جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اور یہ اس زبان کو اس مقام کے اندر کیا لگا رہا ہوتا ہے جس مقام کے اندر کیا ہے وہ عورت پیشاب نکال رہی ہوتی ہے. تو ایسے مسائل کو بندہ پوچھنے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی عقل بندہ استعمال کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو کیا فی نفس ہی کیا کبھی عمل ہے. جب کبھی عمل ہے تو یہ مسلمان کے لائق نہیں، اگرچہ اس کے اندر حرمت اور حلت کا مسئلہ وہ بعد میں. حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ میں صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرمائے.